الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقال تبارك وتعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، مٹ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو ہمارے پاس کیا کیا ہے؟ ہماری یہ زندگی ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ ہماری صحت ہے، جوانی ہے، طاقت ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ ہمارے پاس بیوی ہے، بچے ہیں، مکان ہے، وہ سب ہم سے چھن جائے گا۔ لیکن وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کے پاس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس جنت ہے، اس کی رضا اور خوشنودی ہے، اور جنت کی تمام نعمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اب ہمارا اصل امتحان کیا ہے کہ جو چیز ختم ہو جانے والی ہے اس کے بدلے میں ہمیں پرماننٹ چیز حاصل ہوتی ہے کہ نہیں۔ جنت جو ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ یہ فنا ہو جانے والی، ختم ہو جانے والی زندگی سے ہم حاصل کر پاتے ہیں کہ نہیں، یہی ہمارا امتحان ہے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے اس دنیا میں، اس کا صحیح استعمال حفاظت کے ساتھ، بہت ہی باریک بینی کے ساتھ، بہت ہی پلاننگ کے ساتھ اس کا استعمال کر کے وہ پرماننٹ چیز ہمیں حاصل کرنا ہے۔ آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ اسلام میں صحت کی کیا اہمیت ہے، امپورٹنس آف ہیلتھ ان اسلام۔ عام طور سے آپ اگر لوگوں سے پوچھیں کہ آپ کی زندگی میں سب سے اہم چیز کون ہے، سب سے اہم چیز کیا ہے، تو کیا بتاتے ہیں؟ میرے بچے۔ کچھ لوگوں کا جواب کیا ہوتا ہے؟ میرے بچے میرے لیے سب سے اہم اور امپورٹنٹ ہیں۔ کچھ لوگوں سے پوچھئے ان کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے، تو کہتے ہیں میرا کاروبار، میری دولت، میری جاب، میرا پروفیشن میرے لیے ٹاپ پرائرٹی ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے عہدہ اور پوسٹ سب سے اہم ہے۔ لیکن آئیے ہم دیکھیں گے کہ واقعی میں سچ مچ میں اللہ تبارک و تعالی کس چیز کو کیا اہمیت دیتا ہے، اور اسپیشلی صحت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟
اس کے رسول نے کیا کہا ہے اور ہم اس کو کتنا اہمیت دیتے ہیں، کتنا امپورٹنس دیتے ہیں۔ یہ بات سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ جو بچے ہیں وہ بھی، جو جوان ہیں وہ بھی، جو پیرنٹس ہیں، بزرگ ہیں وہ بھی، اس لیے کہ صحت کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگوں کو علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو اس کے معاملے میں کیئرلیس ہے، لاپرواہ ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ ہر گھر میں آپ دیکھیے کتنے لوگ صحت مند ہیں، کسی کے پیٹ میں درد ہے، کسی کے گھٹنے میں درد ہے، کسی کے کمر میں درد ہے، کسی کا کچھ خراب ہے، کسی کی آنکھ خراب ہے، پوری سوسائٹی بیماریوں کا اڈا۔ اور دن بدن کیا ہو رہا ہے؟ بیماریاں کیا ہو رہی ہیں؟ بڑھ رہی ہیں کہ گھٹ رہی ہیں؟ بڑھ رہی ہیں۔ ہاسپٹلس دن بدن کھل رہے ہیں کہ بند ہو رہے ہیں؟ دن بدن ہاسپٹلس بڑھ رہے ہیں، دوائیں بڑھ رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں صحت کے بارے میں معلوم نہیں کہ صحت کیا چیز ہوتی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں صحت کیا چیز ہوتی ہے۔ آپ کیسے سمجھیں گے کہ میں صحت مند ہوں کہ نہیں؟ اس کا پہلا کرائیٹیریا یہ ہے کہ آپ کے برین سے لے کر کے پیر تک کہیں بھی کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ پہلا کرائیٹیریا ہے۔ نہ سر میں درد ہو، نہ پیر میں، نہ گھٹنے میں، نہ نیچے، کہیں نہیں۔ نمبر 2، دوسرا کرائیٹیریا صحت مند ہونے کا یہ ہے کہ آپ اگر اپنی نیند پوری کر لیتے ہیں رات میں، تو اس کے بعد دن بھر آپ کام کرتے ہیں، کام کر کے تھکتے نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہ 1 گھنٹہ کام کیے بستر پہ آ کے گر گئے کہ نہیں اب نہیں ہوتا، 2 گھنٹے کام کیے سانس پھولنے لگا، کہیں چڑھنے کی بات آئی تو نہیں ہوتا ہم سے۔ یہ صحت کی پہچان نہیں ہے۔ صحت یہ ہے کہ آپ اگر اپنی نیند پوری کر لے رہے ہیں، دوپہر میں تھوڑا آدھا گھنٹہ آرام کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد جو آپ کام کرتے ہیں 8 گھنٹے 10 گھنٹے، وہ اطمینان کے ساتھ فل انرجی کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں۔ یہ ہے صحت کی پہچان۔ اور تیسری پہچان کیا ہے؟ آپ اپنی زندگی کے آخری دن تک اپنا کام خود سے کر سکیں، کسی پر بوجھ نہ بنے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ آپ اپنی زندگی اور صحت کو اس طرح مینٹین کریں کہ آپ جب تک اس دنیا میں ہیں آپ کسی پر بوجھ نہ بنیں، بلکہ آپ دوسروں کی خدمت کریں، اپنی ضرورت پوری کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی ہیلپ کریں۔ اب اس کرائیٹیریا پہ آپ دیکھیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 63 ایئرس کی عمر میں دنیا سے گئے۔ آپ آخری دن تک، یعنی جب موت کی بیماری ہوئی اس سے پہلے تک آپ بالکل صحت مند تھے، آپ دوسروں کے محتاج نہیں تھے۔ ہم نے ایک بہت فیمس آدمی ہندوستان کے، جماعت اسلامی کے پہلے امیر مولانا ابواللیث ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں پڑھ رہا تھا۔ 83 ایئرس کی عمر میں، 83 سال کی عمر میں جب وہ حکومت نے جماعت پر پابندی لگائی تھی، جیل میں تھے، تو ان کے ساتھ جو ایک آدمی تھے انہوں لکھتے ہیں کہ 83 ایئرس کی عمر میں اپنے کپڑے خود سے دھوتے تھے، کھانا خود سے بناتے تھے، اور بیڈمنٹن کھیلتے تھے جیل کے اندر۔ یہ ہے صحت۔ یہاں 60-70 میں کیا ہو رہے ہیں؟ لوگ جھول جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحت کے بارے میں معلومات نہیں ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے دلی میں ہیں، 90 ایئرس کی عمر میں، 90 پلس ہے ابھی، اپنا کھانا خود سے بناتے ہیں، اپنے کپڑے خود سے دھوتے ہیں،
بلکہ ناشتہ بنا بنا کے دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں، دوسروں کو بھی دعوت دیتے ہیں۔ 90+ ان کی عمر ہے۔ یہ صحت ہے۔ اب بھائی یہ صحت کتنی اہم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 201، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اللہ کے کچھ بندے یہ دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دیجیے، آخرت میں بھی بھلائی دیجیے، اور جہنم کی آگ سے بچا لیجیے۔ دنیا میں بھلائی دیجیے، اس کا معنی کیا ہے معلوم؟ اس کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں حالاً حسنتاً تکون معها ابداننا سلیمتاً۔ پہلا کرائٹیریا کہ ایسی گڈ کنڈیشن ہمیں دنیا میں دیجیے جس میں ہمارا جسم صحیح سلامت ہو، بیماریوں سے سیف ہو، محفوظ ہو، یہ پہلا کرائٹیریا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جسم اگر بیماریوں کا اڈا ہے، بیمار ہیں آپ، تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں اچھائی کا پہلا کرائٹیریا آپ نے کھو دیا۔ اب آئیے حدیث میں دیکھتے ہیں کتنی امپورٹنٹ چیز ہے صحت۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو داؤد کی 5090 نمبر حدیث ہے، ان کے بیٹے ان سے پوچھتے ہیں کہ ابو میں آپ کو ہر دن یہ دعا کرتے ہوئے سنتا ہوں، اللہم عافنی فی بدنی، اے اللہ میرے جسم کو بیماریوں سے دور رکھیے، وعافنی فی سمعی، میرے کان کو بیماری سے بچائیے، وعافنی فی بصری، میری آنکھوں کو بیماریوں سے بچائیے۔ روز صبح شام آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو وہ کیا جواب دیتے ہیں معلوم ہے؟ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح شام یہ دعا کرتے ہوئے سنا۔ کس چیز کی دعا؟ کس چیز کی دعا؟ صحت کی دعا۔ اور کب کب کر رہے ہیں؟ صبح میں بھی اور شام میں بھی۔ اچھا، اس سے یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ صحت اہم ہے، لیکن کتنا اہم ہے بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ بہت سے لوگ اپنی صحت بچوں کی وجہ سے برباد کر لیتے ہیں، بچوں کے غم میں۔ بہت سے لوگ بیوی کے غم میں صحت برباد کر لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ کاروبار کے غم میں صحت برباد کر لیتے ہیں۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحت کو اگر نمبر دیا جائے 1 2 3 4 5 تو کتنے نمبر پہ آئے گا صحت؟ دنیا میں اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہے ان کو اگر ہم نمبر دیں ٹاپ سے 1 2 3 تو کتنے نمبر پہ ہے آپ کی صحت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے 3558، یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ آپ سنیے اللہ کے رسول صحت کو کون سا نمبر دے رہے ہیں اور ہم کون سا دیتے ہیں؟ فرمایا صلی اللہ العفو والعافیہ، اے لوگو اللہ تعالیٰ سے 2 چیزیں مانگو۔ اللہ تعالیٰ سے کتنی چیزیں مانگو؟ 2 چیزیں۔ نمبر 1 العفو، گناہوں کی معافی مانگو، اور نمبر 2 والعافیہ، دعا کرو اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کو کس سے بچائے؟ بیماریوں سے بچائے، اور تمہارے ایمان کو فتنوں سے بچائے۔ اب آگے سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُعْطَ خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ بَعْدَ الْيَقِينِ، اس لیے کہ اس دنیا میں انسان کو جو نعمت ملتی ہے ایمان کے بعد صحت اور عافیت سے زیادہ قیمتی کوئی چیز دنیا میں نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی صحت کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے،
آپ کے بچے نہیں ہو سکتے آپ کی صحت کا متبادل، آپ کی بیوی نہیں بن سکتی، بلکہ آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو بچے معلوم کیا دعا کرتے ہیں، اللہ اس بڈھے کو جلدی اٹھا لے، بہت پریشان ہے ہم، پیسہ بھی ہمارا برباد ہو رہا ہے اور ذہنی ٹینشن بھی ہے۔ پھر آپ کیوں بچوں اور بیویوں کے ٹینشن میں اپنی صحت خراب کر رہے ہیں؟ آپ کی صحت کا سبسٹیٹیوٹ اور متبادل الٹرنیٹیو آپ کا کاروبار دولت نہیں ہو سکتا۔ آپ بیمار پڑ گئے تو آپ کا گھر کس کام کا، آپ کا کاروبار کس کام کا، آپ کی دولت کس کام کی؟ ڈاکٹر کہہ دے گا 2 روٹی خالی کھانا ہے، وہ بھی ترکاری کے ساتھ، گوشت بھی نہیں کھانا، کیا کریں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ایمان کے بعد دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ صحت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اپنی صحت کو ایمان کے لیے تو قربان کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کسی اور چیز کے لیے اپنی صحت کو سیکریفائس نہیں کیا جا سکتا۔ کسی کے غم میں گھل کے، کسی کے ٹینشن میں گھل کے، بچے ایسا کر رہے ہیں، بیوی ایسا کر رہی ہے، دنیا میں ایسا ہو رہا ہے، نہیں، سب سے ہم آپ رہیں گے تو باقی چیزیں ہوں گی، نہیں رہیں گے تو کیا ہوگا پھر؟ اب آئیے، یہ تو کلیئر ہو گیا کہ نمبر 2 پر ہماری پرائرٹی کیا ہونی چاہیے؟ صحت ہونی چاہیے۔ کیا ایسا ہم سوچتے ہیں کیا؟ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں کیا؟ نہیں، بچوں کے لیے لوگوں کے ذہن میں صرف ایک ہی چیز ہے، پڑھائی 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 پڑھائی، صحت جہنم میں جائے۔ صحت سے کوئی مطلب ہی نہیں، نہ اسکول میں کوئی مطلب ہے، نہ گھر میں کوئی مطلب ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ ہمیں صحت مند رہنا ہے، صحت بہت ضروری ہے، ٹاپ 2 میں سے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیسے صحت مند رہیں، اور اگر بیمار ہو گئے ہیں تو کیسے پھر ریورس کر سکتے ہیں، اپنی بیماری کو دور کر سکتے ہیں، اور اگر صحت مند ہیں تو کیسے بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے لیے 4 چیزیں ہیں، یاد رکھیے، انشاءاللہ 1 بائی 1 ہم بات کریں گے۔ اگر یہ 4 چیزیں آپ یاد رکھتے ہیں اور اپنے بچوں کو، گھر والوں کو بتاتے ہیں، اور اس کے حساب سے آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ بیماریوں سے بچے رہیں گے، اور بیماریاں ہیں تو ریورس ہو جائیں گی۔ میرا خود پرسنل ایکسپیرینس ہے، میرا ذاتی تجربہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا فلاں بیماری ہو گئی اب ٹھیک نہیں ہوگی، گھٹنے کا یہ ہو گیا اب ٹھیک نہیں ہوگا، ڈائبٹیز ہو گئی اب ٹھیک نہیں ہوگی، یہ جھوٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری اتاری ہے اس سے پہلے اس کی دوا اتاری ہے۔ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمہیں معلوم نہیں ہے، ڈاکٹر کو معلوم نہیں ہے، دوا ہے، اس کو ڈھونڈتے رہنا، کوشش کرتے رہنا۔ تو اب آئیے وہ 4 چیزیں کون کون سی ہے؟ نمبر 1 آپ کا دماغ ہے، ٹاپ پارٹ، جو آپ کو یا تو بیمار کر سکتا ہے یا صحت مند رکھ سکتا ہے، ٹاپ۔ نمبر 2 مڈل پارٹ، آپ کا پیٹ۔ اکثر لوگ انہی 2 وجہ سے بیمار ہیں۔ نمبر 3 لوور پارٹ، پیر۔ اور نمبر 4 آنکھ، نیند کی کمی۔ انشاءاللہ ان پر ہم بات کریں گے۔ آج ہم بات کرتے ہیں دماغ کے بارے میں۔ آپ کی صحت ٹوٹلی سمجھیے کہ 90% ڈیپینڈ ہے آپ کے دماغ پر۔ آپ جب خوش رہتے ہیں، آپ جب پازیٹیو سوچتے ہیں، آپ جب لوگوں کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، تو آپ کے جسم میں ایک کیمیکل نکلتا ہے جس کا نام ہے سیروٹونن۔ وہ کیا کرتا ہے؟ آپ صحت مند ہیں تو آپ کو اور صحت مند بناتا ہے، اور اگر آپ بیمار ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ کی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ وہ نیچرل آپ کی دوا ہے۔ کیا؟ وہ کیمیکل سیروٹونن۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم ٹینشن سے بچے کیسے اور خوش کیسے رہیں؟
یہ سب سے اہم سوال ہے. تو یاد رکھیے کہ دنیا میں ہم پیدا ہی ہوئے ہیں ٹینشن کے لیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو تکلیف میں، مشقت میں، پریشانی میں پیدا کیا. تو یہ تو پوری زندگی رہے گی. کس کس کی طرف سے پریشانی آ سکتی ہے نوٹ کیجئے، اور اس میں کیا کرنا ہے. نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ کی طرف سے پریشانی آئے گی، آزمائش آئے گی. فار ایگزامپل بچہ مر گیا، یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ صبر کرنا. اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. کوئی بیماری ہو گئی آپ کے جسم میں، فار ایگزامپل پیرالائسس ہو گئی آپ کو، تو کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے لڑ تو نہیں سکتے، صبر کرنا. نمبر 2 آپ کی غلطی کی وجہ سے کوئی لاس ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا. نمبر 3 آپ کی فیملی کی طرف سے کوئی پریشانی، بچے بگڑ گئے، بیوی خراب ہو گئی، رشتہ داروں نے دھوکہ دے دیا، یا دوستوں کی طرف سے. اور نمبر 4 سوسائٹی اور سماج کی طرف سے. اب ہمیں کیا ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ چاروں چیزیں جب تک آپ دنیا میں زندہ ہیں ہوتی رہیں گی. یہ نارمل ہے. مصیبت کب زیادہ ہو جاتی ہے معلوم ہے؟ جب آپ کسی چیز کو اپنے دماغ پر اوڑھ لیتے ہیں. ارے میں نے اپنے بچوں کے ساتھ اتنا کیا، انہوں نے میرے ساتھ ایسا کر دیا. میں نے اپنے دوست کے ساتھ ایسا کیا، اس نے میرے ساتھ ایسا کر دیا. اور جب آپ کسی بھی سچویشن کو اپنے دماغ میں سیریسلی لے لیتے ہیں تو وہ آپ کے دماغ کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے. تو ہمیں کیا سوچنا ہے؟ ہمارے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، گھر والوں سے کی طرف سے بھی تکلیف ہو سکتی ہے، سوسائٹی کی طرف سے بھی ہمیں تکلیف ہوگی، اللہ کی طرف سے آزمائش آئے گی. ان سب کا حل کیا ہے؟ یہ سوچنا کہ یہ سب نارمل ہے، جب تک ہم زندہ ہیں تب تک ہوتا رہے گا. اپنے آپ کو بھی معاف کرنے کا کام کیا ہے؟ اب اپنے آپ کو بھی معاف کرنا، گھر والوں کو بھی معاف کرنا، اور سوسائٹی کو بھی معاف کرنا، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں کیا، جنگ احد میں کیا، مکے میں کیا. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی نے کچھ کہا. ایک صحابی نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا آپ کے بارے میں فلاں آدمی یہ بول رہا تھا کہ آپ نے انصاف نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا. آپ نے کہا اللہ تعالیٰ موسیٰ پہ رحم کرے، مجھ سے زیادہ ان کو تکلیف دی گئی. آپ نے بلا کر کے ان کو پوچھا نہیں جس نے کچھ کہا تھا، صبر کیا. تو اپنے آپ کو بھی معاف کرنا، اگر خود سے غلطی ہو جائے تو لوگوں کو بھی معاف کرنا، فیملی کو بھی معاف کرنا، اس لیے کہ یہ ہمارے ساتھ کوئی انوکھا کام نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا، تمام نبیوں کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے. اب دوسرا پوائنٹ، ایک تو یہ ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے میرے ساتھ، کسی چیز کو عیب نارمل نہیں سمجھنا، بڑا نہیں سمجھنا. مجھے لوگ گالیاں بھی دیں گے، دھوکہ بھی دیں گے، کرٹیسائز کریں گے، تنقید کریں گے، میرا نقصان کریں گے، بچے ہو سکتا ہے بات نہیں مانے، بیوی نافرمان ہو جائے. تو نوح علیہ السلام کی بیوی نے بھی نافرمانی کی تھی نا، کون سی نئی بات ہے اس میں؟ بچے بگڑ گئے، نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو گیا، کیا ٹینشن لے لے کے مر گئے کیا وہ؟ نہیں. تو معاف کرنا، ہمیں اگنور کرنا. اب دوسرا پوائنٹ، خوش کیسے رہیں گے؟ خوش کیسے رہیں گے؟ اس کے لیے سب سے پہلا کام شکر ادا کرنے کی عادت ڈالنا ہر کام کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا، اے اللہ تیرا شکر ہے. اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، اس کے لیے شکر ادا کرنا. گھر دیا، اس کے لیے شکر ادا کرنا. نعمتیں گنتے جائیے، ختم نہیں ہوں گی، شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیے. نمبر 2، پازیٹیو چیزیں دیکھنا، نیگیٹو نہیں. کچھ لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھ جائیے، خالی نیگیٹو باتیں کرتے ہیں.
سوسائٹی میں یہ خراب چل رہا ہے، حکومت فلاں کی بن گئی وہ غلط ہو گیا، فلسطین میں فلاں خراب ہو گیا، اور شام میں یہ غلط ہو رہا ہے۔ بھائی اچھی چیز بھی کہیں ہو رہی ہے؟ دنیا میں کوئی اچھی چیز نہیں ہو رہی ہے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز سے پازیٹیو تھنکنگ سکھائی ہے۔ طائف میں آپ کو کتنا مارا گیا، جوتے خون سے بھر گیا، اکیلے تھے، آپ نے کیا کہا؟ پازیٹیو تھنکنگ دیکھیے، آپ نے کہا کہ چھوڑو جبریل، ان کو ہلاک مت کرو، شاید یہ اگر اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں، ان کی نسل سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نکالے گا جو اسلام قبول کریں گے۔ کیا پازیٹیو تھنکنگ ہے یہ؟ جنگ احد میں دانت توڑ دیا گیا، سر زخمی کر دیا گیا، آپ نے کیا کہا؟ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف کیجئے کیونکہ یہ لوگ جانتے نہیں، پازیٹیو سوچ رہے ہیں۔ تو ہمیں پازیٹیو چیزیں دیکھنا ہے، پازیٹیو سوچنا ہے۔ اور آخری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹینشن لینے سے منع کیا ہے، خوش رہنے کے لیے کہا ہے۔ پورے خطبے کا کنکلوژن، اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں بس ایک کام کیجئے، خوش رہنے کی کوشش کیجئے، خوش رہنے کی عادت ڈالیے۔ کیسے خوش رہیں گے؟ میں نے ابھی بتایا، اچھی چیزیں دیکھیے آپ کی لائف میں، دوسروں کی لائف میں، دنیا میں کیا اچھی چیزیں ہو رہی ہے، پازیٹیو تھنکنگ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹینشن لینے سے منع کیا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، کمزور مت بنو، ٹینشن مت لو۔ کیوں؟ ٹینشن سے 90% بیماریاں آپ کے جسم کی ہوتی ہیں۔ کیا کیا ہوتی ہیں؟ نمبر 1، آپ کی میموری خراب ہو جاتی ہے، ہپوکیمپس یہ پیچھے کا حصہ ہے، اس کے سیل ختم ہونے لگتے ہیں۔ نمبر 2، ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے آدمی۔ نمبر 3، آپ کا ہارٹ اٹیک کا چانس بڑھ جاتا ہے، بلڈ پریشر، بلڈ شوگر یہ بڑھ جاتا ہے، آپ کا لیور خراب ہو جائے گا، آپ کے السر ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، یعنی اندر زخم ہو جائے گا آپ کے۔ بہت ساری 24 بیماریاں ہیں، 24 بڑی بڑی بیماریاں ہوتی ہیں ٹینشن لینے سے۔ کیوں؟ جب ہم ٹینشن لیتے ہیں تو 2-3 کیمیکل نکلتے ہیں جو ہمارے ہر آرگن کو زخمی کر دیتے ہیں۔ آدھا گھنٹہ آپ ٹینشن لے سکتے ہیں کسی چیز کے لیے، آدھا گھنٹہ۔ اسی لیے آپ دیکھیے کسی کے مرنے پر بھی کتنے دن سوگ منانا ہے؟ 3 دن۔ اب ہم مسلسل ٹینشن میں رہیں گے تو ہمارے دماغ کا کیا حالت ہوگا؟ تو انشاءاللہ اس ٹاپک پر اگلے 2-3 جمعہ میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ آج کے خطبے کا کنکلوژن کیا ہے؟ دنیا میں ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز ہمارے لیے کیا ہے؟ صحت ہے۔ ہماری صحت کسی اور چیز کے لیے متبادل کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے ہماری صحت کا، نہ ہمارے بچے، نہ بیوی، نہ کاروبار۔ اسی لیے کسی کی وجہ سے اپنی صحت کو برباد مت کیجیے۔ اور تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ خوش رہیے، اور دنیا میں جو بھی حالات آپ کے ساتھ آتے ہیں ان کو نارمل سمجھیے۔ آپ کے ساتھ یہ نہیں ہو رہا ہے، آپ سے پہلے بھی نبیوں کے ساتھ ہوا ہے، صحابہ کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ آپ کی کوئی ایسی حالت نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوئی ہو۔ کوئی لاس، کوئی نقصان ایسا نہیں ہے۔ آپ پر جب کوئی مصیبت آئے تو ایک بار پلٹ کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیجئے، آپ کو انشاءاللہ سکون مل جائے گا کہ آپ سے زیادہ پرابلم، پریشانیاں اور مصیبتیں دنیا کے سب سے بہتر انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیلی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحت مند رکھے اور اپنے گھر والوں کو ہیلتھ ایجوکیشن کے بارے میں اویئر کرنے کی، ان کو بتانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔